اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 5612، اردو ترجمہ۔ دودھ میں پانی ملانا بشرط یہ کہ دھوکے سے بیچا نہ جائے جائز ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے دیکھا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ بیان کیا کہ میں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں کنویں کا تازہ پانی ملا کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے پیالہ لے کر پیا۔ آپ کے بائیں طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ آپ نے اپنا باقی دودھ اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے والے کا حق ہے۔ حدیث نمبر 5613، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عامر نے، کہا ہم سے فلیج بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں اس رات کا باسی پانی کسی مشکیزے میں رکھا ہوا ہو تو ہمیں پلاؤ، ورنہ ہم منہ لگا کے پانی پی لیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ صاحب جن کے یہاں آپ تشریف لے گئے تھے اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے، آپ چھپر میں تشریف لے چلے۔ بیان کیا کہ پھر وہ دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے۔ پھر انہوں نے ایک پیالے میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ اس کے بعد آپ کے رفیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا۔ حدیث نمبر 5614، اردو ترجمہ۔ کسی میٹھی چیز کا شربت اور شہد کا شربت بنانا جائز ہے۔ اور زہری نے کہا اگر پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ ملے تو بھی انسان کا پیشاب پینا جائز نہیں، کیونکہ وہ نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نشہ لانے والی چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیرینی اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 5615، اردو ترجمہ۔ کھڑے کھڑے پانی پینا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن میسرہ نے، ان سے نزال نے بیان کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5616، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا، انہوں نے نزال بن صبرہ سے سنا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی یا پھر مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، ان کے سر اور پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ حدیث نمبر 5617، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عاصم احول نے،
ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ حدیث نمبر 5618 اردو ترجمہ، جس نے اونٹ پر بیٹھ کر پانی یا دودھ پیا۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو نضر نے خبر دی، انہیں حضرت ابن عباس کے غلام عمیر نے اور انہیں ام الفضل بنت حارث نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ میدان عرفات میں وہ عرفے کے دن کی شام کا وقت تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا۔ مالک نے ابو نضر سے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کیے۔ حدیث نمبر 5619 اردو ترجمہ، پینے میں تقسیم کا دور داہنی طرف پس داہنی طرف سے شروع ہو۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائنی طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابوبکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر باقی دیہاتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے پس دائیں طرف سے۔ حدیث نمبر 5620 اردو ترجمہ، اگر آدمی داہنی طرف والے سے اجازت لے کر پہلے بائیں طرف والے کو دے جو عمر میں بڑا ہو۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو حازم بن دینار نے اور ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شربت لایا گیا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بوڑھے لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان شیوخ کو پہلے بتا دوں؟ لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے اپنے حصے کے معاملے میں کسی پر ایثار نہیں کروں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔ حدیث نمبر 5621 اردو ترجمہ، حوض سے منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیج بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے سعید حارث سے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، یہ بڑی گرمی کا وقت ہے۔ وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس مشق میں رات کا رکھا ہوا پانی ہو تو وہ پلا دو، ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گے۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ وہ صاحب اس وقت بھی باغ میں پانی دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مشق میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے۔ پھر وہ چھپر میں گئے اور ایک پیالے میں باسی پانی لیا، پھر اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ اس میں نکالا۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، پھر وہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا۔ حدیث نمبر 5622 اردو ترجمہ، بچوں کا بڑوں بوڑھوں کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے ان کے والد نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلے میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پھینک دو، چنانچہ ہم نے پھینک دی۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس وقت لوگ کس چیز کی شراب پیتے تھے؟ کہا کہ پکی اور کچی کھجور کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب ہوتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ بکر بن عبداللہ مزنی یا قتادہ نے کہا، اور مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں یہی فصیح ان کی شراب تھی۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ کی حدیث نمبر 5612 سے 5622 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔